وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آج 14 ذی الحجہ سن 1445 ہجری، اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر جیسے ہم پیچھے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی یاد میں کچھ احکام اور کچھ مناسک پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اسی طرح اس ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر تاریخ اسلام کے اندر اسلام کے ایک عظیم جرنیل، اسلام کے ایک عظیم سربراہ خلیفہ راشد دوہرا داماد رسول، جس کو دنیا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے. 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت کا دن ہے اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے فضائل اور مناقب اپنے اندر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے منتخب کر کے چن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھایا. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محنت کر کے آئے تو شام کو یہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو چوتھے نمبر پر کلمہ پڑھنے والے یہ بنو امیہ خاندان کے یہ بہت بڑے سربراہ اور بہت بڑے فیاض اور سخی انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. ویسے تو ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ان کے کچھ فضائل و مناقب بیان کرنے کی جسارت کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کر کے ان کے فضائل و مناقب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اس پر یہی محمد الرسول اللہ کے الفاظ زندہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کو خط بھیجتے تو اس کو مہر کے طور پر استعمال کرتے، مہر لگا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ تو وہ اس انگوٹھی کو پہنتے تھے اور اسی کے ساتھ مہر لگاتے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے پاس انگوٹھی تھی جو مہر کے طور پر کام کرتی تھی. اس پر لکھا ہوا تھا کہ عمر تجھے نصیحت کے لیے موت کافی ہے، عمر تجھے نصیحت کے لیے موت کافی ہے. اور پھر عمر بھی چلے گئے. پھر زمانہ آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. تو عثمان غنی ان کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی نصیب فرما اور موت شہادت کی نصیب فرما. تو یہ ان کی انگوٹھی پر یہ بات کندہ تھی، لکھی ہوئی تھی کہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی ہم سعادتیں اگر شمار کریں کہ اللہ نے انہیں کتنا سعید اور خوش بخت انسان بنایا تو ان کی شخصیت نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے گی. سب سے پہلی سعادت ان کو یہ نصیب ہوئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں 5واں دادا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پشت میں 5واں دادا وہ ایک ہی ہیں.
گویا کہ اوپر سے خاندان ایک ہی ہے. پانچواں دادا جو عثمان غنی کا ہے وہی دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اسی نسبت کی سعادت ایک اور بھی ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے، نانی ان کا، اور جناب عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ اور ان کی نانی کا نام ام الحکیم بیضہ ہے. بیضہ ضاد کے ساتھ بیضہ. اور عبداللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی یہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں. بیضہ اور عبداللہ یہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں. اور یہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جڑواں پیدا ہوئے. جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہ بہن بھائی جڑواں پیدا ہوئے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور جناب عثمان کی نانی یہ آپس میں جڑواں بہن بھائی ہیں. تو اب ان کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے اعتبار سے، ددیال کے اعتبار سے بھی اور ننیال کے اعتبار سے بھی یہ بہت اعلیٰ ہے. تو اب یہ ایک پہلی سعادت ان کو نصیب ہوئی کہ نسب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننیال اور ددیال سے ملتا جلتا ہے. اور پھر دوسری نسبت، کوئی آدمی علاقے کے اندر خدا نہ کرے برا ہو، خدا نہ کرے اس کے اندر کوئی برائیاں ہوں، تو اس کی کوئی نسبت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کی برائیوں پر پردہ پھیر دیتی ہے. لیکن ہم عثمان بن عفان کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کی نسبت کوئی غلط تھی. وہ تو شروع سے ہی باحیا تھے. اور پھر آدمی کی نسبت سسرالی خاندان اس کا اچھا ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں میاں اس نے بڑے خاندان میں شادی کی ہے، بڑے خاندان میں اس نے شادی کی ہوئی ہے، اس لیے بھی اس بندے کا مقام بہت زیادہ ہے. تو اب ہم جب عثمان رضی اللہ عنہ کی اس نسبت کو دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی کہاں ہوئی، وہ پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. تو اب یہ نسبت دیکھو عثمان کی کہ عثمان بنو امیہ خاندان کا اور بیٹی بنو ہاشم خاندان کی، اور بنو ہاشم خاندان کا سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے عثمان کو دے رہے ہیں. تو عثمان کی نسبت سسرالی خاندان سے بھی بہت اعلیٰ ہوئی، خود بھی بڑے اعلیٰ، اور نسبت سسرالی خاندان کے اعلیٰ ہونے سے اور زیادہ نسبت بڑھ گئی. اور جناب رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی وفات ہوئی 20 رمضان المبارک کو. 20 رمضان المبارک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے. 17 ذی الحجہ کو 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا، 17 رمضان کو. 18 کو فتح ہوئی اور 18 کی شام کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 19 کا دن سفر میں گزرا. 20 کی صبح جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رقیہ رضی اللہ عنہا ان کی تیمارداری کے لیے عثمان کو اور اسامہ بن زید کو چھوڑا کہ تم یہیں ٹھہرو. وہ بیمار تھی، رقیہ بیمار تھی، فرمایا تم یہیں ٹھہرو. تو عثمان رضی اللہ عنہ وہیں ٹھہر گئے، اسامہ بن زید بھی وہیں ٹھہر گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے 20 رمضان کو، تو یہ اسامہ دوڑتا ہوا گیا اور سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ آپ فاتح بن کے آ گئے ہیں. بدر کے میدان میں اللہ نے فتح عظیم نصیب فرمائی ہے، تو آپ کو اللہ نے بہت بڑی فتح دی ہے، مبارک دے رہے ہیں. لیکن یہ روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا. فرمایا کیوں رو رہے ہو اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ کی بیٹی نے اللہ کی رضا کو تسلیم کر لیا ہے. رقیہ وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں اور ہم کل ہی ان کے دفن اور کفن سے فارغ ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے گھر جانے کے سیدھا جنت البقیع میں گئے جہاں ان کی قبر مبارک ہے. وہاں گئے اور وہاں جا کر اپنی بیٹی کی اس قبر پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھا، درود و سلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. تو گویا کہ حضرت رقیہ یہ حضرت عثمان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اور پھر حضرت رقیہ کی وفات کے بعد جناب عثمان بڑے پریشان رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان بہت پریشان ہے. فرمایا عثمان خیر ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. کہنے لگے کہ اللہ کے محبوب ایک نسبت تھی آپ سے
وہ ختم ہو گئی، میں آپ کا داماد تھا، وہ ایک نسبت تھی اور یہ نسبت بہت بڑی سعادت تھی، اس سے محروم ہوں، تو وہ پریشانی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، فرمایا کہ رقیہ کا نکاح میں نے تجھ سے کر دیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دو۔ فرمایا کہ عثمان اب میں اللہ کے حکم سے ام کلثوم اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ تو عثمان ایک واحد شخص ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک کسی کو یہ سعادت نہیں ملی کہ ایک نبی کی بیٹی اور پھر اس کے بعد دوسری بیٹی اسے نبی کی کسی ایک آدمی کے گھر میں گئی ہو۔ یہ واحد وہ شخص ہے کہ جس کے گھر میں یکے بعد دیگرے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں گئی ہیں، ایک وفات پا گئی، دوسری پھر نکاح میں دے دی، اور جب دوسری فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اب تو میرے پاس رشتہ نہیں ہے، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو تجھے ایک ایک کر کے دیتا رہتا۔ اتنا بڑا سعادت مند انسان یہ عثمان۔ تو یہ دوسری سعادت عثمان کے حصے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ان کے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ فرمانے لگے یقال فی الملأ اعلی ذو النورین، ان کو ملأ اعلی میں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ عثمان کو ملأ اعلی میں جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری سعادت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں کہ عثمان ایک بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور بہت بڑا سرمایہ ان کے پاس تھا۔ مکے کے اندر بڑے امیر آدمی تھے، بڑے امیر ترین آدمی تھے، ان کے بہت بڑے بزنس اور بہت بڑا کاروبار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی چندے کا اعلان کیا تو اس وقت چندہ دینے میں سب سے بڑھنے والے یہ عثمان بن عفان ہیں، سب سے زیادہ چندہ دینے والے یہ عثمان بن عفان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر، فرمایا کہ یہ جیش العسرہ کہتے ہیں، تنگی کا لشکر، تبوک کا موقع ہے، بڑی قربانی دی صحابہ نے۔ صحابہ کی قربانی ہم کھولے نا تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عقل گھر کے اندر فاقے ہیں، گھر کے اندر فاقے ہیں، پھل پک چکا ہے، ابھی چند دنوں بعد پھل اتاریں گے، پھل اتار کر اپنے گھر میں سٹور کریں گے، اور سال بھر کی روزی جیسے ہم جمع کر کے رکھتے ہیں وہ جمع کریں گے، لیکن حکم آ گیا کہ چلو جہاد پر۔ حیرانی کی بات ہے ادھر گھر میں فاقے ہیں، گھر کے اندر جو ہے نا کھانے پینے کا سامان نہیں، کسی کے پاس ہے بھی تو بہت تھوڑا، ابھی جو ہے نا امید لگ چکی ہے کہ ابھی ہمارے پھل تیار ہیں، حکم آ گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں۔ تو صحابہ نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، فرمایا اللہ کا حکم آ گیا یہ سب سے مقدم ہے، چلو جب اللہ نے کہہ دیا چلو، رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ اور پھر چندے کا بھی اعلان ہو گیا، گھر کے اندر فاقے ہیں، چندے کا بھی اعلان ہو گیا، تبوک میں جانا ہے، بہت دور جانا ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، اتنا لمبائی پر جانا ہے، اور پھر سامان بھی نہیں ہے، سامان کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں، چندہ دو۔ اب چندہ لے کر گھر میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آ رہا ہے، کوئی دیواروں پر ہاتھ مار رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہے وہ لے کر آ رہا ہے، کسی کے پاس کچھ کھجوریں ہیں وہ لے کر آ رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع کے اندر خطاب فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھے تبوک میں جانے کے لیے چندہ چاہیے۔ عثمان بن عفان ادھر بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب 100 اونٹ بمائے ساز و سامان عثمان کی طرف سے، 100 اونٹ بمائے ساز و سامان عثمان کی طرف سے وقف کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کی طرف رخ فرمایا، فرمایا مجھے چندہ چاہیے، جہاد کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے، جہاد پر لشکر لے کر جانا ہے۔ تو عثمان درمیان سے کھڑے ہو گئے، ادھر سے کھسک کر ادھر پہنچ گئے، فرمایا 100 اور اونٹ دوں گا بمائے ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر وقت فرمایا، فرمایا مجھے جہاد کے لیے چندہ چاہیے۔ عثمان کھسک کر ادھر پہنچ گئے، ادھر سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ اور بمائے ساز و سامان دوں گا، 300 اونٹ بمائے ساز و سامان، اور پھر نقد اس وقت تو یہ سکے ہوتے تھے نا، درہم دنانیر، جیسے آج کل ہمارے پاس 5 روپے کا سکہ ہے، یہ اس طرح سکے ہوتے تھے، دراہم دنانیر، چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے۔ تو سکے اٹھا کر رحمت عالم کی گود میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گود میں اس کو کلٹی لے رہے ہیں، گود میں پلٹ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں عثمان تو نے تو جنت کی قیمت ادا کر دی، تو نے تو آج جنت خرید لی ہے، تو اتنا بڑا سعادت مند
کہ آج تو نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی ہے جو اس یہودی سے کنواں خرید کر آج مسلمانوں پر وقف کرے، جو یہودی مسلمانوں کو دوہرے دام لے کر پانی دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس نے تنگی کی ہوئی ہے، جیسے آج کل غیر مسلم مسلمانوں پر تنگیاں کر رہے ہیں، تو وہ تنگی اس نے کی ہوئی ہے۔ کوئی ہے جو پانی پلائے مسلمانوں کو، جو مسلمانوں کو پانی پلائے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان چپکے سے کھسک گئے۔ آج بھی بیر عثمان موجود ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں۔ بیر عثمان پہلے بیر روما تھا، اب بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے، اور وہ سوشل میڈیا والے تو لکھتے ہیں وہاں ایک میٹر لگا ہوا ہے، میٹر بجلی کا، اور وہ میٹر بھی عثمان کے نام سے ہے، اور عثمان کے نام پر آج بھی بل آتا ہے، عثمان بن عفان کے نام پر بل آتا ہے کہ یہ بل عثمان بن عفان کے نام سے بھرا جا رہا ہے۔ تو آج بھی بیر عثمان موجود ہے۔ تو وہاں گئے، یہودی کو کہتے ہیں کہ میاں یہ اس کا سودا کر لے، کہتا ہے میرا تو کاروبار ہے، میں تو سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ منہ مانگی رقم لے لے، کہتا ہے کہ تو ادا نہیں کر سکے گا، کہتا ہے مجھ سے بات کر رہا ہے، میں عثمان ہوں، میں مکے کا تاجر ہوں، تو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں مدینہ کے اندر آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا، تو مانگ جتنے مانگتا ہے اللہ مجھے دے گا، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ کہنے لگا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تو لے لے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ بٹوارا ہو گیا، اب بٹوارا ہونے لگ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھی قیمت ادا کر دی، 4000 درہم، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آدھو آدھ 24 گھنٹے میرا کنواں اور 24 گھنٹے تیرا کنواں۔ ٹھیک ہے جی، یہودی خوش ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ایک دن تو لوگ مجھ سے پانی خریدیں گے اور پانی میں بیچوں گا، اور ایک دن کے لیے میں اپنا انتظام کر دوں گا۔ لیکن عثمان نے جب وہ آدھا خرید لیا تو مسجد میں آ کر اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہوگی بلا تفریق مسلم و غیر مسلم سب پانی وہاں سے لیں گے، بلا تفریق سب وہاں سے پانی لیں گے۔ تو ظاہری بات ہے ایک دن مفت مل رہا ہے، دوسرے دن قیمت سے مل رہا ہے، لوگوں نے بڑے بڑے ٹب بنا لیے، لوگوں نے ایک دن سٹور کر لیا، دوسرے دن نہیں لیں گے، تیسرے دن لے لیں گے۔ اب 2 دن تو وہ بیٹھا، 2 دن تو کوئی آیا نہیں، کہا ہر کسی نے پانی دے لیا۔ تیسرے دن وہ خود عثمان کے دروازے پر کہ جناب وہ آدھا بھی لے لیں، فرمایا دے دو۔ جب سارا لے لیا تو رحمت کائنات کو پتہ چلا، فرمایا عثمان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ وہ سعادت ہے جو عثمان کے حصے میں آئی۔ آج بھی بیر عثمان موجود ہے، آج بھی بیر روما عثمان کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ تو یہ تیسری سعادت ان کے حصے میں۔ اور چوتھی سعادت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ جب وہ حضرت عثمان نے وہ چندہ دیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پلٹ رہے تھے، فرمایا کہ تو نے جنت کی قیمت دنیا میں ادا کر دی۔ جنت کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ جنت کے تو اتنے بڑی نعمتیں ہیں، فرمایا ولا عین رات کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر کسی انسان کے دل میں ان کا تصور نہیں ہے جنت کی نعمتوں کا۔ اتنی اللہ نے نعمتیں تیار کر دی ہیں، تو عثمان نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ یہ بشارت دینے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا عثمان تو نے تو جنت کی قیمت ادا کر دی۔ تو عثمان کو یہ چوتھی سعادت ملی۔ اور پھر پانچویں سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑا حیا والا عثمان ہے، سب سے زیادہ حیا اللہ نے عثمان کو عطا کیا ہے۔ عثمان حیا کا پیکر۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا کہ آدمی کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جسے مجمع میں دیکھتے ہوئے شرم محسوس کرے۔ مجمع میں کوئی سامنے کوئی چیز آ جائے، مجمع میں دیکھنے سے آدمی کترائے تو اس کو دیکھ کر آنکھیں نیچی کر لے، یہ حیا ہے۔ حیا عثمان کے اندر حیا اتنا بڑا تھا کہ رحمت کائنات ایک دم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہے، جناب ابو بکر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہے، وہیں تشریف فرما ہوئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت نہیں کی، وہیں بیٹھے رہے۔ اور تیسرے نمبر پر عثمان آئے، تو عثمان کے آنے سے رحمت کائنات اس جگہ سے تھوڑا اٹھ گئے، اور پنڈلی مبارک سے کپڑا کھلا ہوا تھا، جیسے پنڈلی مبارک عام طور پر ظاہر ہو جاتی ہے، چادر آدمی نے پہنی ہو تو پنڈلی ظاہر ہو جاتی ہے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا تو کپڑا ڈال دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کپڑا نہیں ڈالا، اب کپڑا ڈال دیا۔ فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، اس سے کیوں نہ حیا کروں جو ملائکہ کے لیے بھی حیا کا پیکر بنا ہوا ہے۔ تو عثمان کے لیے فرمایا الا استحیی من الرجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ سعادت بھی عثمان کے حصے میں آئی
عثمان وہ آدمی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ جب سے یہ دایاں ہاتھ میں نے رحمت کائنات کے ہاتھ پر رکھا ہے بیعت کرنے کے لیے، اس وقت سے لے کر آخری دم تک یہ دایاں ہاتھ یہاں ناف سے لے کر گھٹنوں تک استعمال نہیں کیا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس جگہ پر یہ ہاتھ نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس ہاتھ کی نسبت رحمت کائنات کے ہاتھوں سے ہو گئی، اس ہاتھ کو وہاں تک نہیں لگایا۔ اتنے بڑے حیا والے عثمان، فرمایا یہ سعادت بھی ان کے حصے میں۔ اور مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اسلام کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی گئی مسجد قباء۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو فرمایا پہلی مسجد ہم بنائیں گے مسجد قباء۔ فرمایا مسجد قباء کون کی اس کا چندہ دے گا؟ تو عثمان ہی وہ سعادت مند ہے جس نے سب سے پہلے مسجد قباء کا چندہ دیا، اور اسلام کے اندر سب سے پہلی جو مسجد تعمیر ہوئی عثمان کے جیب کے خرچے سے ہوئی، وہ مسجد قباء جو تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی کا نمبر آیا۔ مسجد نبوی کے لیے فرمایا کہ جہاں ہم مسلمان رہیں گے وہاں پہلے مسجد بنائیں گے، یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، علامت ہے۔ مسجد ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، مسجد نہیں ہوتی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ نہیں رہتے مسلمان۔ کہیں آپ کو کوئی اور نشانات نظر آئیں گے تو وہ نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، لیکن مسجد مسلمانوں کا ایک شعار ہے۔ تو فرمایا ہم مسجد بنائیں گے۔ مسجد کے لیے سب سے پہلے جو زمین خرید کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدی، اور پھر اس کے بعد جو مسجد کی تعمیر و ترقی ہوئی اس میں سب سے بڑا حصہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد جو تعمیر و ترقی ہوتی گئی اس میں سب سے زیادہ خرچہ کرنے والا عثمان ہے۔ آج مسجد کے اندر لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو ہوں گے، میرے خیال میں لاکھوں ہی ہوں گے، تو وہاں تو لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جس آدمی نے مسجد بنائی، زمین خرید کر دی، پھر جو بڑھاتا گیا، جتنا جتنا حصہ ڈالتا گیا، وہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے وقت الگ نمازی ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے آیا ہوتا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہوتا ہے، وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا ثواب عثمان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تو یہ سعادت بھی عثمان کو نصیب ہوئی۔ ابو بکر کو بھی سعادت مل گئی کہ انہوں نے بنیاد باندھی مسجد کی، تو ابو بکر نے جتنا حصہ ڈالا ان کو وہ ثواب مل رہا ہے، جتنا عثمان نے تعمیر و ترقی کی وہ ثواب مل رہا ہے۔ پھر اپنے دور حکومت میں جو مسجد ان کی کچی تھی اس کو پکا بنا دیا، پہلے کچی مسجد تھی، اپنے دور حکومت میں تبدیلی کی، اس کو پکا کر دیا، اور پھر اس میں اور زیادہ ترقی کرتے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے جو سرمایہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں۔ اور پھر عثمان یہ کون ہیں؟ جنہیں حافظ قرآن کہتے ہیں، جنہیں حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور پھر ان کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے، اور صبح ہو جاتی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ تو یہ قاری قرآن بھی ہیں۔ قاری اس کو کہتے ہیں جو قرآن کا پڑھنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو، قرات کرنے والا ہو، قرآن کو پڑھنے والا اس کو قاری کہتے ہیں۔ تو یہ سعادت بھی عثمان کو نصیب ہو، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، پورا قرآن پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ نے یہ سعادت ان کو نصیب کی۔ اور پھر اپنے خلافت میں یہ ناشر قرآن بنے، اپنے زمانے خلافت میں ناشر قرآن بنے کہ قرآن کے جو نسخے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن کی تدوین ہونا شروع ہوئی، جن کو مکمل کیا جا رہا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوتے ہوئے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی تکمیل ہوئی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی نسخے بنوا کر ان کو مختلف جگہوں پر بھیج دیا، تو ناشر قرآن بھی ہوئے۔ اور پھر شہید قرآن بھی ہیں، شہید قرآن بھی ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ تو یہ سب سعادتیں عثمان لے رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم احینی سعیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی نصیب کر۔ تو یہ زندگی میں سعادتیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ سعادتیں سمیٹتے اور پھر فرمایا کہ ان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین، عثمان ذوالنورین ہم پڑھتے ہیں۔ ذوالنورین صرف اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں ہیں، وہ بھی نور کا سبب ہیں، وہ بھی نور کا سبب ہیں، لیکن اور وجہ بھی ہیں کہ جناب عثمان نے 2 ہجرتیں کی، اور ہجرت بھی نور کا سبب ہے۔ حبشہ کی ہجرت اور مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی نور کا سبب ہے، اس لیے بھی ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے سعادت مند، ایسے سعید انسان کہ اللہ نے ان کی وجہ سے
اللہ نے ان کی وجہ سے جن صحابہ نے بیعت کی تھی ان سب پر غزا کا اعلان کیا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان، ان کی وجہ سے وہ سب کو اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن لوگوں نے اے میرے محبوب آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، منافقین کہنے لگے کہ اوپر اوپر سے بیعت کر رہے تھے، جب کفار کو دیکھتے تو بھاگ جاتے، اللہ فرما رہے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو میں جاننے والا ہوں، ان کے دلی حالات سے میں واقف ہوں۔ تو عثمان کو بھیجا گیا، مختصر واقعہ، ٹائم ادھر گھنٹی بج چکی ہے، ان کو بھیجا گیا عثمان کو، جناب عمر کو کہا گیا، فرمایا حکم ہو تو قبول ہے، اگر مشورہ ہے تو میرا مشورہ بھی لے لے۔ فرمایا کہ عثمان کے بڑے احسانات ہیں، عثمان کو بھیجو ادھر۔ بیعت رضوان جس وقت ہوئی عثمان کو بھیجو، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، یہ ساری تفصیل کئی جمعوں پر ہم عرض کر چکے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ جب عثمان وہاں پہنچے حدیبیہ کے موقع پر، عثمان پہنچے تو عثمان کو دیکھتے ہی وہ لوگ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ عثمان آ گئے، عثمان کے بڑے احسانات تھے۔ جب وہ حالت کفر میں تھے تو اس وقت بھی عثمان کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ رات کو بوریاں غلے کی بھر کر لوگوں کے گھر میں ڈالتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے آئی ہیں کہاں سے نہیں آئی۔ اور پھر جب لوگوں کو پتہ چلا تو عثمان کو عثمان سخی، عثمان غنی کہہ کر پکارنے لگے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو عثمان تو وہاں پہلے بھی معروف تھا، ان کے احسانات تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عثمان آ گئے، آ جاؤ جی عثمان صاحب، آؤ آپ تشریف لے آؤ۔ جب آپ آ گئے ہیں تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے، بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤ، آپ کے لیے عمرے کی اجازت ہے، آپ عمرہ بھی کرو، آپ ملتزم سے چمٹ بھی جاؤ، آپ یہاں سارے ارکان ادا کرو۔ فرمایا میں ادا نہیں کر سکتا، جب تک اس کعبہ کا متولی نہیں آئے گا عثمان ادا نہیں کرے گا، عثمان ادا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ان کو تو ہم آنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ان کو آنے نہیں دو گے تو عثمان یہ افعال ادا نہیں کرے گا۔ عثمان کو روک لیا، ادھر پیغام بھیج دیا کیا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو رحمت کائنات کے دل پر جو بیتی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اتنا پیارا اور لاڈلا صحابی جس کو ایک سفیر بنا کر بھیجا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا آؤ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، میں محمد اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کے قصاص نہیں لوں گا، عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا، اور کون کون میرے ساتھ اس کام میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ تو صحابہ دوڑ پڑے، اب سب صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، صحابہ اکرام اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اب 1400 صحابہ، کم و بیش کچھ تعداد کم زیادہ، تاریخ کے اندر مختلف روایات ہوتی ہیں، تو فرمایا 1400 صحابہ وہاں بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کرتے کرتے جب سب نے بیعت کر دی تو رحمت کائنات نے ایک اور سعادت نصیب فرمائی، فرمایا کہ یہ نیچے والا ہاتھ محمد الرسول اللہ کا اور اوپر والا ہاتھ عثمان کا۔ عثمان بھی اس بیعت میں گویا کہ شریک ہو گئے، گئے نہیں لیکن شرکت کا ثواب پا گئے، گئے نہیں شرکت کا ثواب پا گئے۔ اور پھر ایک اور بڑی سعادت مل گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی بیعت کر لی، اب صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں، عثمان کا ہاتھ بھی اوپر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میں اللہ کا ہاتھ بھی تمہارے ہاتھ کے اوپر، میں اللہ کا ہاتھ، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ فتح اٹھاؤ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر، اللہ بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دست قدرت، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہوگا؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات میں سے کیا مطلب کہ ان کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتا، وہ تو جنت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہاں تو ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی دست قدرت فرمایا میں بھی عثمان کے اس قصاص میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، اگر تم عثمان کا قصاص لوگے تو میں بھی شریک ہوں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں اللہ راضی ہو چکا ہوں ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، عثمان کے قصاص پر بیعت کر رہے ہیں تو میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں، یہ سچے ہیں، پکے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ تو رحمت کائنات پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہ تو جان دینے والے ہیں، میں ان کے دلوں کو جانتا ہوں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے اپنی رحمت ان پر نازل فرمائی، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور فرمایا کہ ان کی یہ بیعت فتح قریب کا سبب بن گئی۔
اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا، ان کی یہ بیعت فتح قریب کا سبب بن گئی، تو اللہ نے یہ سعادت عثمان کو نصیب فرمائی۔ رحمت کائنات نے اپنا ہاتھ فرمایا، عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھے، نیچے ہاتھ کس کا؟ اللہ کے نبی کا، درمیان میں ہاتھ عثمان کا آ گیا، اوپر ہاتھ کس کا؟ اللہ کا۔ اب درمیان میں ہاتھ کس کا؟ صحابہ کا۔ درمیان میں کس کا ہاتھ؟ صحابہ کا۔ نیچے رسول کا ہاتھ، اوپر اللہ کا ہاتھ۔ ایک باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لے تو بچے کو گم ہونے دے گا؟ ایک باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لے بچے کو گم ہونے دے گا؟ بازو تو کٹ جائے گا لیکن چھوڑے گا نہیں۔ خدا نہ کرے دریا کے اندر آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہو اور آپ کو ڈبکی آنے لگے، خدا نہ کرے ایسا ہو، تو آپ کے ساتھ بچہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں کو چھوڑ دو گے؟ چھوڑ دو گے؟ نہیں چھوڑو گے۔ آپ کو بچے اتنے عزیز ہیں، نہیں چھوڑو گے، کہتا ہے میں کوشش کروں گا آخری دم تک میرا بچہ بچ جائے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی جب بیعت ہو رہی ہے، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، اوپر ہاتھ اللہ کا، اور ہاتھ بھی رسول کا، مضبوط ہاتھ۔ رسول کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے؟ 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 4000 مردوں کی طاقت، عام مرد نہیں، جنت کے مرد۔ اور اوپر ہاتھ اللہ کا، درمیان میں ہاتھ صحابہ کا۔ تو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا چھوٹ گئے؟ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہے گا تو اللہ کے اس انتخاب پر اعتراض کرے گا، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے گا۔ اللہ نے جو منتخب کر کے نبی کے قدموں میں بٹھائے ہیں، اللہ نے جو منتخب کر کے ان سے بیعت لی ہے، ان سے بیعت لو، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ لقد رضی اللہ، لقد لام بھی تاکید کا، قد قاف بھی تاکید، لقد قد بھی تاکید کا، رضی ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ سب تاکید کے جملے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا پکی ٹھکی بات ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، پکی ٹھکی بات ہے، ان میں شک نہ کرنا۔ اگر کوئی شک کرو گے تو چلے جاؤ گے ایمان والوں کی صف سے، نکل جاؤ گے ایمان والوں کی صف سے۔ اب اللہ بیعت لے رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ۔ تو یہ سعادت کس کے حصے میں آئی؟ عثمان کے حصے میں آئی۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ، اب ان کی جو خلافت ہے، زمانہ خلافت، ان کی حکومت 12 سال سے غالباً 18 دن کم ہے۔ ان کی حکومت 12 سال سے 18 دن کم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی، 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ اور جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، ان کی حکومت 2 سال اور کچھ ماہ رہی۔ اس وقت اسلامی دائرہ 11 لاکھ مربع میل تک پھیلا، 2 لاکھ مربع میل اور بڑھ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے 10 سال اور کئی مہینے حکومت کی، 10 سال اور کئی مہینے۔ اس حکومت کے دوران اسلام کا یہ دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا، 22 لاکھ مربع میل تک۔ لیکن جب عثمان کا زمانہ آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت 12 سال سے 18 دن کم ہے۔ ان کے زمانے میں اسلام نے اتنی فتوحات حاصل کی کہ 44 لاکھ مربع میل تک محمد رسول اللہ کا انہوں نے جھنڈا لہرایا۔ 44 لاکھ، آدھا بڑھ گیا 12 سال کے اندر، 22 لاکھ اور زیادہ مل گئے۔ تو دشمن کو تکلیف تو ہونی ہے نا، دشمن کو تکلیف تو ہوگی کہ ان کی کمر میں خنجر گھونپا جا رہا ہے، ان کی کمر میں خنجر پہ وصل کر رہا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں یہ بنی امیہ والے ہیں، بنی امیہ والے، بنو امیہ والے کو الگ کرتے ہیں، بنو ہاشم والے کو الگ کرتے ہیں۔ نبی کے دشمن تھے، پہلے دشمن تھے، لیکن جب ایمان قبول کیا تو رحمت کائنات نے 2 بیٹیاں انہی بنی امیہ والوں کو دے دی، دشمنی باقی نہیں۔ کوئی دشمن کو بھی بیٹی دیتا ہے، کوئی دشمن کو بھی بیٹی دیتا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ام کلثوم تو اللہ کے فیصلے سے دی گئی، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ام کلثوم بھی عثمان کو دے دو، دشمن کو بھی بیٹیاں دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کفر کی کمر میں خنجر گھونپنے والے یہ بنو امیہ والے ہیں۔ ابھی عثمان کی تاریخ ہے، بعد میں امیر معاویہ کے حالات پڑھو۔ انہوں نے جو حکومت کی 20 سال 19 سال کچھ مہینے حکومت کی، اس حکومت کے دوران انہوں نے کفر کی کمر میں خوب خنجر گھونپے، اور آج بھی کفر ان کے نام سے تھرتھراتا ہے۔ عثمان کا نام لو تو ان کے منہ پر جو ہے نا ان کے تیور بدل جاتے ہیں، امیر معاویہ کا نام لو تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں، کہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بنو ہاشم، بنو امیہ، یہ سب ایک ہو گئے اسلام کے دائرے میں آ کر، یہ سب ایک ہو گئے کہ رحمت کائنات نے 2 بیٹیاں عثمان کو عطا کی۔ ابھی ان کی شہادت کا واقعہ باقی ہے، ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ